معلوم نہ آپ کو معلوم، یہ معلوم ہے اس کائنات کے رب ذوالجلال کو، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ تو پھر ہم کیا تیاری کر رہے ہیں جب سب کو معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے؟ تو جانے کی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، کلیجہ دھک دھک کرتا ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہوتی ہے، سب قبول بھی ہوتا ہے، یعنی کہ نماز قبول ہو جاتی ہے، مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے جو نیک عمل کیا ہے یہ نیک عمل قبول ہو گیا، اس کی علامت بتلا دیجیے۔ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا ان کے ایک خلیفہ نے کہ حضرت میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، میں قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں لیکن کلیجہ دھک دھک کرتا ہے کہ پتہ نہیں ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے میری ایک تلاوت میرے منہ پر مار دی جائے، میں نیک کاموں میں پیسہ بھی خرچ کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا، یقین نہیں آتا، دو طرح کا خیال ذہن میں آتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں، آپ مجھے کوئی علامت بتلا دیجیے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اور ظہر کی نماز پڑھ کر تم اپنے گھر جاتے ہو اور پھر عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہاری عصر کی نماز قبول ہو گئی، یعنی ایک نیک عمل کرنے کے بعد اگر دوبارہ اسی نیک عمل کو کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پہلے والا عمل ہمارا قبول ہو گیا، کیونکہ اگر پہلے والا عمل ہمارا قبول نہ ہوتا اللہ مجھے اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا، اللہ نیک عمل کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم کام اس سے کرواتے ہیں جو پہلے بھی کام ٹھیک کیا ہو، ہم گیٹ دروازہ اس سے بنواتے ہیں جو پہلے بھی ہمارا فرنیچر صحیح سے بنایا ہو، اگر پہلے ہمارے فرنیچر کو اگر وہ خراب کر دیتا ہے تو دوبارہ ہم اس سے کام نہیں کرواتے، کوئی مستری آتا ہے ہمارے گھر میں کوئی غلط کام کرتا ہے دوبارہ اس مستری کو نہیں بلاتے، کوئی دھوبی اگر ہمارا کپڑا چلا دیتا ہے دوبارہ ہم اس کو کپڑا نہیں دیتے، کوئی ٹیلر اگر ہمارا کپڑا خراب کر دیتا ہے دوبارہ ہم اس سے نہیں سلواتے۔ اس کائنات کا رب ذوالجلال جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس کا بھی یہ دستور ہے کہ اپنے گھر میں اسی بندے کو بلاتے ہیں جو بندہ اس کا محبوب ہوتا ہے، عمل اچھا کرتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، دوبارہ اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں نہیں جاتے ہیں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اسمارٹ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اس کائنات کا رب ذوالجلال ہم سے اپنا منہ موڑ چکا ہے، وہ اتنا ناراض ہے کہ مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا، ہمیں اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا، ہماری بیٹی کی شادی ہے، بیٹا کی شادی ہے، ہم دعوت اس کو دیتے ہیں جس سے ہمارا دل ملتا ہے، جس سے ہمارا نباہ ہوتا ہے، جو ہم کو بھی محبوب ہوتا ہے اور جسے ہم محبوب ہوتے ہیں، ہم اس کو دعوت نہیں دیتے جس سے ہماری دشمنی چل رہی ہوتی ہے، ہم اس کو اپنے دروازہ پر نہیں بیٹھنے دیتے جس سے ہمارا دل نہیں ملتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر میں اس کو بلاتا ہے جس سے اللہ کا دل ملتا ہے، اس کو دروازے سے دور رکھتا ہے جس سے اس کا دل نہیں ملتا۔ ہر آدمی اپنے دل کا مفتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، حضرت مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے؟ حضرت مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے؟ استاد نے کہا، بیٹا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ بینک بیلنس کو ختم نہیں کرتا، اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو اس کے دکان مکان پر حملہ نہیں کرتا، اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو اس کے مال و دولت کو سلب نہیں کرتا، کیونکہ ان سب چیزوں کی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو اللہ بندے کی نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے
चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई, एड़ियां फटी हुई, पांव के अंगूठे टेढ़े मेढ़े, कमर सीधी नहीं हो पा रही है, अपने बिस्तर से उठता है, ठंडे पानी से वजू करता है, बड़ी मशक्कत के साथ वो मस्जिद पहुंचता है, 2 रकात नमाज पढ़ने के दौरान अपने सजदे में अपनी पेशानी टेक देता है, नाक रगड़ देता है, अल्लाह के सामने हाथ उठाए हुआ है, दाढ़ी सफेद है, आंख से आंसू गिर रहा है, अल्लाह अल्लाह, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान अभी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, तेरा ये बुढ़ा बंदा 80 साल का रात के इस अंधेरे में जब कोई देखने वाला भी नहीं है आपके सामने पड़ा हुआ है, नाक रगड़ रखा है, अल्लाह मेरी दाढ़ी की लाज रख ले, मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख ले, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, गुजरे हुए माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जरा सोचिए अर्श इलाही ना हिल जाता होगा, जरा सोचिए अल्लाह को रहम ना आता होगा, जिस अल्लाह ने कहा है कि मैं सफेद दाढ़ी वाले से शर्माता हूँ, मैं शर्माता हूँ इस बात से कि कोई सफेद दाढ़ी वाला मांगे और मैं उसको अता न करूँ। तो ये 80 साल का बूढ़ा जो मस्जिद में आ रहा है, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह उससे राजी है। साल हर साल गुजर गए, मस्जिद आने की तौफीक नहीं मिली, क्या इस बात की अलामत नहीं है कि मेरा खुदा नाराज है? 6 महीना से ज्यादा का अरसा गुजर गया, जेब से 1 रुपया खर्च करने की तौफीक नहीं मिली, क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि मेरा खुदा मुझसे नाराज है? माँ से बात किए हुए साल भर का अरसा गुजर गया, बहन से बात किए हुए 1 साल का अरसा गुजर गया, बहन रो रही है कि भाई मुझसे बात नहीं करता, माँ एड़ियां रगड़ रही है कि बेटा मुझसे बात नहीं करता, बाप के चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियां, फटी हुई लुंगियां, गंदे कपड़े, गंदी टोपी, झुकी हुई कमर, बेटे को तरसा नहीं रहा है, बेटे को रोला नहीं रहा है। जरा सोचिए, बाप से बात करना, माँ से बात करना, बहन से बात करना, गुनाह के कामों में आगे बढ़ना और नेक अमल का जज्बा पैदा ना होना, क्या ये बात चीख चीख कर मुझसे नहीं कहती कि तेरा खुदा तुझसे नाराज हो चुका है? आज हम ये सोचते हैं कि है ना मेरे पास पैसा, हम सोचते हैं कि है ना मेरे पास जमीन जायदाद, बागात, मर जाएंगे, मेरा बेटा मरने के बाद पूरे गांव में कंबल तकसीम करेगा, मस्जिद की दीवार बना देगा, मदरसे में रकम खर्च करेगा, मेरी रूह को सवाब पहुंचेगा। याद रखिए, यही है दुनिया का दस्तूर जो मैं बतला रहा हूँ, याद रखिए यही है दुनिया का रस्म जो मैं बतला रहा हूँ। आपका इंतकाल होगा, बेटा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ऐसा लगेगा कि सब्र नहीं आएगा, आपके कब्र पर जाएगा, जनाजा की नमाज पढ़ेगा, कब्रिस्तान से कब्रिस्तान जाएगा, ताबूत से आपको उतारेगा, कब्र के नीचे डाल देगा, बांस रखेगा और दिगर चीजों के साथ आपके बदन पर मिट्टी डाल देगा, रोएगा, चीखेगा। गांव वाले कहेंगे कि देखो देखो बेटा को अपने बाप से कितनी मोहब्बत है, बेटा को अपने बाप से कितनी मोहब्बत है। आपका बेटा घर वापस आएगा, बेहोश हो जाएगा, लोग खाना खिलाएंगे, खाना खाने की सकत नहीं रहेगी, रात में जैसे तैसे सोएगा, सुबह होगी दोबारा कब्रिस्तान जाएगा, फिर आएगा, नाका होगा, दिन गुजरेंगे, हफ्ता गुजरेगा, महीना गुजरेगा, साल गुजरेगा, कब्रिस्तान जाना आपका बेटा छोड़ देगा, उसे याद भी नहीं रहेगा कि मेरा भी कोई बाप था। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद किसी और के जनाजे के साथ कब्रिस्तान पहुंचेगा, उसके दोस्त पूछेंगे तेरे बाप की कब्र कहाँ है? कभी वो इधर उंगली उठाएगा, कभी इधर उंगली उठाएगा, कभी सामने उंगली उठाएगा और फिर कहेगा पता नहीं मेरे बाप की कब्र कहाँ है, पता नहीं मेरे बाप की कब्र कहाँ है। भल्ली के कयूर मुसलमानों, मुझे बतलाओ तो सही, आप ऐसी औलाद चाहते हैं जो औलाद आपकी कब्र को भूल जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बाद ऐसी औलाद हो जिसे अपने मरने वाले बाप की कब्र याद न हो? कि जब बाप वो बाप है कि जब बच्चा पैदा हुआ मोहल्ले में मिठाई तकसीम किया, चौक पर पहुंचा, सीना चौड़ा करके पहुंचा, मुस्कुरा कर पहुंचा, मेरे घर में मेरा लाल आया है। वो लाल बीमार पड़ा, बाप परेशान हो गया, रात के अंधेरे में डॉक्टर की तरफ दौड़ पड़ा, मां रो रो कर तकिया भिगो दी। कभी बाप ने रात जाग कर गुजारा, कभी मां ने रात जाग कर गुजारा, बिस्तर पर पेशाब किया, बाप ने गोद में उठाया, गोद में पेशाब किया, मां ने अपने गोद में उठाया। वो बेटा बड़ा हुआ, बेटा को आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। बेटे ने कहा अब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, आपने मोटरसाइकिल ला करके दी। बेटे ने कहा कि मुझे कार चाहिए, आपने अपनी जरूरत
اونچی ناک والے بن گئے، لیکن ایک دن موت کا فرشتہ آیا، اس نے آپ کو آپ کے آہنی پنجے میں جکڑ لیا۔ آپ کی موت آ گئی، بیٹے کو خبر ہوئی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا سناٹے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ فلائٹ کا ٹکٹ بنایا، ٹرین کا ٹکٹ بنایا، بیٹا اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں میں جب پہنچا تو دیکھا کہ مسجد کے مائک سے آواز آ رہی ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ کی نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی۔ آپ کا بیٹا آپ کے گھر پہنچا، دیکھا گھر کے باہر کرسیاں لگی ہوئی، محلے والے بیٹھے ہوئے۔ آپ کا بیٹا آنگن پہنچا، بہن لپٹ گئی، گھر کی عورتیں لپٹ گئی، ابو چلے گئے، ابو پر نگاہ پڑی، ابو روٹھے ہوئے پڑے ہیں، سفید کپڑا بدن پر پڑا ہے اور ایسا اٹھا کہ کبھی بات نہ کرے۔ باپ کو نہلایا گیا، بیٹا دیکھ رہا ہے، باپ کو کفنایا گیا، بیٹا دیکھ رہا ہے، باپ کو تابوت پر رکھا گیا، بیٹا دیکھ رہا ہے، باپ کو نہلا کر دھلا کر تابوت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا، بیٹا دیکھ رہا ہے میرا باپ جا رہا ہے ایک ایسے سفر کی طرف جو سفر کبھی پورا نہیں ہوگا، ایک ایسے سفر کی طرف جہاں سے کبھی لوٹنا نہیں آئے گا۔ جنازہ گاہ میں آپ کو رکھ دیا گیا، امام صاحب نے نصیحت کی، وصیت کی، جنازہ کی نماز شروع ہوئی۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، سارے لوگوں نے اللہ اکبر، امام صاحب نے ثنا پڑھی، کہا اللہ اکبر، سارے لوگوں نے کہا اللہ اکبر، امام صاحب نے درود پڑھا، پھر اللہ اکبر، سارے لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ امام صاحب جنازہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ امام صاحب جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ جنازہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے رات کی نیند قربان کر دی تھی، آپ کا وہ بیٹا جس کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو آپ نے مار لیا تھا، آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ نے اونچی تعلیم دلائی تھی، چپ چاپ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اسے جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں کہ محبت کرنے والے باپ کی نماز جنازہ کے پیچھے جنازہ کی دعا پڑھ سکے۔ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، ہمارے قوم کو ضرورت ہے IAS آفیسر کی، IPS آفیسر کی، اصلی اداروں میں پڑھنے والے طلبہ کی ضرورت ہے، لیکن ایسا طالب علم، ایسا اسٹوڈنٹ ہو جس کو اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور اپنے ماں باپ کے حقوق کی پاسداری کرنے کا علم ہو۔ مجھے ایسا ڈاکٹر نہیں چاہیے، ایسا انجینئر نہیں چاہیے کہ کوئی بھی بہکاوے اور غیر مسلم بنا دے، جو لبرلزم کا شکار ہو جائے، جو سوشلزم کا شکار ہو جائے، جو کمیونزم کا شکار ہو جائے۔ نہیں، ایسا نوجوان ہو جو اللہ کی وحدانیت پر، سمدانیت پر، ربانیت پر، فردانیت پر یقین رکھے۔ آج یہ مدرسہ باب العلوم کا چھوٹا چھوٹا بچہ جسے پاجامہ باندھنے کا ڈھنگ نہیں اور ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں ہے، لیکن آج جب یہ کھڑا ہو کر دعا پڑھے گا، اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا اور کھانے کی دعا اور ہاتھ دھلنے کی دعا اور پلیٹ صاف کرنے کی دعا اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرے گا، اور من الجنۃ والناس قرآن کے اخیر تک پہنچے گا۔ نہ زبر میں غلطی، نہ زیر میں غلطی، نہ پیش میں غلطی، نہ قرآن کے کسی آیت کو آگے کرے گا نہ پیچھے کرے گا۔ باپ کا انتقال ہوگا، ہو سکتا ہے کمبل تقسیم نہ کرے، ہو سکتا ہے مسجد تعمیر نہ کرے، لیکن اس نے اپنے بیٹا کو ایسی تعلیم دی ہے کہ وہ بیٹا کسی کونے میں بیٹھا ہوگا، آنسو بہا رہا ہوگا، سینے میں ٹیس اٹھ رہی ہوگی، درد چھلک رہا ہوگا، جو درد اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک ایک پارہ کی تلاوت کرے گا، آدھا آدھا پارہ کی تلاوت کرے گا، توتلی زبان میں چھوٹا بچہ کچی عمر کا، کچی سوچ کا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اپنے باپ کو ذہن میں بیٹھائے ہوا ہے، محبت کرنے والی ماں کو ذہن میں بیٹھائے ہوا ہے۔ سوچئے اس کا باپ کتنا خوش نصیب ہے جس نے اپنے بیٹے کو وہ کتاب تھما کر گیا ہے، جو کتاب اگر پہاڑ پر نازل کر دی جاتی تو پہاڑ میں چکنا چور اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں کسی بھی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی رہے گا، لیکن اسے نماز پڑھنے کے لیے جتنی صورتیں ضروری ہیں وہ صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ ہمارا بیٹا انجینئر بھی رہے گا، لیکن جنازہ کی دعا اس کو ضرور یاد ہونی چاہیے، دعائے قنوت ضرور یاد ہونی چاہیے، اللہ ایک ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، رسول آخری نبی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، کلمہ یاد ہونے چاہیے۔ جو ضروری علم ہے، بدیہی علم ہے،
اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ کا جاہو جلال پورے عروج پر ہو، آپ کے بیٹا کو اللہ دیکھ کر کہنے لگے یہ لڑکا نافرمان تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈکیتی کرتا تھا، اے فرشتوں منہ کے بل گھسیٹو، اس کا پاؤں پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ روایت کے جملے چیخ رہے ہیں، بخاری اور احادیث کی جزیات ہمیں بتلا رہی ہے کہ جب اللہ کا یہ حکم ہوگا کہ یہ لڑکا نافرمان ہے اسے جہنم میں پھینک دو، احادیث کے ٹکڑے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھے گا، اللہ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اللہ اگر میں نافرمان ہونے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے، ڈکیتی کرنے کی وجہ سے، رشوت لینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، اللہ اگر میں جہنم میں جانے کا مستحق ہوں تو مجھ سے پہلے میرے اس ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، کیونکہ انہوں نے مجھے پیسوں کی مشین تو بنایا، پیسہ کمانے والی فیکٹری تو بنایا، لیکن آپ کی معرفت سے مجھے دور رکھا، مجھے آپ کے بارے میں نہیں بتلایا، آپ کے رسول کے بارے میں نہیں بتلایا، اللہ کی شریعت کے بارے میں نہیں بتلایا۔ اللہ اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو اس کی واحد وجہ میرے ماں باپ ہے جس نے مجھے صحیح راستہ نہیں دکھلایا۔ نماز تو ایک رکعت بھی نہیں چھوٹتی ہے، اپنی نماز تو ایک رکعت بھی نہیں چھوٹتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا بہو کو پیٹ رہا ہے اور باپ کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیٹا کا ظلم کرنے والا ہاتھ پکڑ لے، تو وہ بیٹا قیامت کے دن اپنے باپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ اگر میں بیوی کو مارنے کی وجہ سے جہنم کے دہانے پر جا رہا ہوں تو اس کی وجہ آپ ہے کہ آپ نے میری تربیت کیوں نہیں کی، کان پکڑ کر 4 تماچا کیوں نہیں لگایا تاکہ پتہ چلتا کہ میرے اوپر بھی کوئی گارجین ہے۔ گھر گئے، بیٹی نے شکایت کی، بہو کی، بھابھی کی شکایت کی، تو بیٹی بخاری اور مسلم کی راوی، مطلب بیٹی نے جو کہا سب صحیح، جو کہا سب صحیح۔ بہو دن بھر کام کر کے سوئی ہے، نیند آ گئی ہے، ابا نماز پڑھ کے آئیں گے، بیٹی کھانا نکال کر نہیں دے گی، کیوں؟ جو تو میری بیٹی ہے وہ تو عیش کرے گی، وہ تو راج کرے گی، بیٹی کھانا نکال کر نہیں دے گی۔ وہ تھکی ہوئی بہو جس کو نیند آ چکی ہے اس کو اٹھایا جائے گا، اٹھو کھانا لگاؤ، وہ دسترخوان لگا رہی ہے، پلیٹ لگا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سب سے اخیر میں وہ بیچاری کھانا کھاتی ہے، بچ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بچا تو نہیں کھائیں گے، کون گیا پوچھنے کے لیے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ اس لیے نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، نیک عمل آپ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن اپنے گھر میں ہونے والے مظالم پر دھیان رکھیے، اس کا ہاتھ پکڑیے، اس کو روکیے، اس سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔